دنیا کے قانون سے بچ جاؤں گا لیکن خدا کے قانون سے کیسے بچوں؟ شراب کو بھی چاہ رہا تھا، فوراً موت یاد آ گئی، قبر میں بھی جانا چاہیے۔ یہ جو موت ہے نا، رسول کریم نے فرمایا جو بندہ روزانہ موت کو 20 مرتبہ یاد کرتا اللہ تعالیٰ اس کا نام شہیدوں میں لکھ دیتا ہے۔ اپنا وظیفہ بنائیے، 20 مرتبہ موت کو یاد کیا کیجیے۔ یہاں جیسے آپ یہی کرنے والے ہیں، کتنی عمر ہو گئی؟ 60 سال۔ یہ ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، بال سفید ہو گئے ہیں کہ 60 سال کی اپنی عمر بتا رہے ہیں۔ میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ آپ جب 15 سال کے تھے، 15 سال کے، تب جائیے ذرا پاسٹ میں، ماضی میں جائیے، جب آپ 15 سال کے تھے، یعنی کہ اب سے 45 سال پہلے جائیے اور پھر نظریں دوڑائیے چچولی کی گلیوں پر، محلوں پر، گھروں پر، اور سوچئے کہ جب میں 15 سال کا تھا تب کتنے لوگ تھے چچولی میں، فلاں بھی تھے، فلاں بھی تھے، وہ بھی تھے۔ آپ سوچئے ان میں سے کتنے بچے، تو انہیں ایسے لگے گا جیسے پورا محلہ خالی ہو گیا۔ 45 سال میں نسلیں بدل جاتی ہیں میرے بھائی، عمر پر بہت شرار ہے دنیا، بڑی بے اعتبار ہے دنیا، زندگی نام رکھ دیا کس نے، موت کا انتظار ہے دنیا۔ 45 سال میں بچہ تھا، اپنی بات کر رہا ہوں، ابھی جوانی میں ہوں لیکن اب تھوڑے تھوڑے بال سفید ہو رہے ہیں، 31 سال کی عمر ہو گئی۔ کیا مجھے نہیں سوچنا چاہیے جیسے میرے 31 سال گزر گئے ہیں نا، 31 سال، اگر عمر 31 سال ہو تو یہ 40 سال ہے، اللہ بہتر جانے جتنی بھی ہے، میں سپوز کرو 40 سال ہے، 31 سال گزر گئے، باقی کے 40 سال نہیں گزریں گے؟ وہ جو گزر جائیں گے اس کے بعد ہم جہاں جائیں گے وہاں کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں بھائی؟ مجھے آپ کے چہرے بتا رہے ہیں کہ میری باتیں آپ کے دلوں پر اتر رہی ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بس اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ ہمیں آپ کو سب کو ریاکاری، تکبر، کینہ، بغض و حسد سے محفوظ رکھے۔ آمین بولو، زور سے آمین بولو۔ حضرت ایک پاس ایک شخص آیا، آ کر کے کہنے لگا میں نے خواب دیکھا ہے اور بڑا بھینکر ڈراؤنا۔ کیا خواب دیکھا؟ کہ میں نے خواب دیکھا کہ میرے پیچھے شیر بھاگا، شیر، اور میں جان بچانے کے لیے بھاگتا چلا جا رہا ہوں، بھاگتا چلا جا رہا ہوں، بھاگتا چلا جا رہا ہوں۔ ایک درخت آیا، میں درخت پہ چڑھ گیا، جان بچانے کے لیے شیر سے درخت پہ چڑھ گیا۔ جب میں درخت پہ چڑھا تو ایک ٹہنی پر شہد کا چھتا لگا ہوا تھا، محال کی مکھیوں کا چھتا لگا ہوا تھا، مکھیاں غائب تھیں، اس سے شہد ٹپک رہا تھا۔ وہ میرے منہ پہ آیا نا شہد ٹپکا تو میں یہ بھول گیا کہ نیچے شیر ہے، لذت میں بھول گیا، لذت میں اتنا ٹیسٹ آیا مجھے کہ میں یہ بھول گیا۔ لیکن میں نے ذرا ایسے نظر کر کے دیکھا تو جس لکڑی کے گدھا بولتے ہیں، اس ادھر کیا بولتے ہیں، بڑا سا لکڑی کا ہوتا ہے گدھا ہی بولتے ہیں، ادھر کیا بولتے ہیں، وہی بولتے ہیں، جس پہ میٹھا لکڑی کی شاخ تو چھوٹ پتلی ہوتی ہے لیکن وہی شاخ موٹی ہو جائے تو اس کو ہم لوگ یوپی میں گدھا بولتے ہیں۔ جس پر میٹھا، اس گدھے کو ایک سفید چوہا اور ایک کالا قطر رہا، اسی گدھے کو اب وہ قطر رہا تھا تو مجھے ڈر لگا کہ یار یہ تو اگر اس چوہوں نے قطر دیا سارا تو میں تو گر جاؤں گا۔ جب میں نے نیچے دیکھا تو نیچے بہت گہرا گڈھا تھا، بہت گہرا گڑھا تھا، اس کے اندر ایک سانپ منہ پھیلائے ہوئے ایسے بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائے۔ ایسے تھا اور وہ اس گڑھے میں اندھیرا تھا، میں نے دیکھا اگر میں گر گیا، لیکن پھر شہد، میں سوچ ہی رہا تھا کہ یہاں سے بچنے کا راستہ نکالا کہ شہد کی بوند پھر آئی میرے ہونٹوں، میٹھی بوند تھی، پھر میں ایسا کھویا کہ دھیرے دھیرے وہ گدھا جو تھا لکڑی کا کٹ گیا اور ایسے گرا کہ میں نیچے سیدھے گڑھے میں جا رہا ہوں، اژدہے کے منہ پہ گرنے ہی والا تھا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ بزرگ نے کہا یہ خواب نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے، ریئلٹی ہے، یہ سچائی ہے۔
اللہ تعالیٰ نے تجھے خواب کے ذریعے سے سمجھایا ہے کہ اب بھی سمجھ لے نادان انسان کہ حضور نے سمجھا نہیں کہ وہ جو تیرے پیچھے شیر بھاگ رہا ہے نا وہ تیری موت ہے، جو انسان سے غافل نہیں ہے، انسان اس سے غافل ہے۔ آپ کو پتا ہے ہر گھر میں موت روزانہ آتی ہے، آپ کو پتا ہے روزانہ آتی ہے۔ اب ذرا سوچنا موت آئے اور اگر تم موبائل پہ فلم دیکھ رہے ہو تو سوچئے ذرا کیسا فیل کرے گی موت، سب حساب چکتا کر لے گی جب وہ تم کو موت آئے گی۔ اس لیے ڈرا کرو اللہ سے، خوف کیا کرو۔ روزانہ کہتے وہ جو شیر تھا وہ موت، اور جو تم درخت پہ چڑھے ہو نا وہ تمہاری دنیا تھی، وہ جو شہد تھے وہ تمہاری خواہشات تھی جس میں تم بھول جاتے ہو، جس گدھے پہ تم بیٹھے تھے وہ تمہاری زندگی تھی، اور سفید جو تھا وہ دن تھا، رات والا جو چوہا تھا وہ رات تھی۔ یہ رات و دن تمہاری زندگی کو قطر رہے ہیں۔ آج کی رات گزر گئی، ہماری آپ کی زندگی کی ایک رات ختم ہو گئی۔ کتنی دولت اکٹھا کر لو یہ واپس نہیں لا سکتے۔ ٹائم واپس، زور سے بولو، ٹائم کوئی واپس نہیں لا سکتا۔ لا سکتا ہے بولو؟ جو گزر گیا وہ گزر گیا، جب چپ گئی چڑیا کھیت تو رونے سے کہاوت ہے۔ کہتے وہ جو رات دن تھے اور جب تم نیچے گئے ہو وہ جو سانپ کا کہا وہ تیرا برا عمل تھا۔ اس لیے تو توبہ کر لے انسان، توبہ کر لے۔ بھائیو یہ جو میں نے آپ کو سنایا ہے نا، اس لیے سنایا ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا۔ یہاں سے اٹھ کے جاؤ میرے بھائیو، نعرے آپ نے بہت لگائے، اللہ سلامت رکھے، لیکن یار صرف نعروں سے بھی کام نہیں چلے گا۔ یہاں سے اٹھ کے جاؤ تو ایسا ارادہ لے کر کے جاؤ کہ حضرات آپ کھانا تو چھوڑ سکتے ہیں لیکن پنج وقتہ نماز میں سر جھکانا نہیں چھوڑ سکتے۔ دکان پہ رہیں گے وہاں نماز پڑھیں گے، مکان پہ قریب میں مسجد ہے مسجد میں نماز پڑھیں گے، سفر میں رہیں گے تب نماز قصر ادا کریں گے، ہر حال میں نماز پڑھیں گے۔ اگر تم نیک بن گئے، سچے بن گئے، اچھے بن گئے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہو گیا، اس کا رحم ہو گیا، پیارے موت کا بہانا ہوگا، قبر میں سرکار کا آنا ہوگا، دیدار ہو جائے گا، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ ہمارے تو اعلیٰ حضرت نے کہا قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ ذرا زور سے بولو، زور سے بولو۔ اس لیے پیارے موت کی تیاری کیجئے، بولیے انشاءاللہ، زور سے بولیے انشاءاللہ، آواز آئے اونچا بولیے انشاءاللہ۔ ہم پر لگاتے ہی تو لگاتے ہیں نا، لیکن کبھی بازار سے جاتے ہو تو یہ نہیں سوچنا چاہیے مجھے اور آپ کو کہ کیا معلوم اسی مارکیٹ میں میرا کفن بھی آ چکا ہو۔ تم سوچو گے نہیں ابھی تو میں باڈی فلٹر ہوں، ابھی تو میرے اندر طاقت ہے، ابھی تو میں جوان ہوں۔ نہیں، ہم نے جوانوں کو بھی دیکھا ہے مرتے ہوئے، ان کی لاشیں بھی اٹھائی ہیں۔ ابھی 25 دن گزرے ہوں گے، میرے سگے قیادات بھائی کا بالکل جوانی میں انتقال ہو گیا، 8 دن میں سب کچھ ختم ہو گیا۔ وہ تو 8 دن کا ٹائم بھی لگا، کتنی موتیں ایسی ہوتی ہیں کہ رات میں تھا ٹھیک ٹھاک بات کر رہا تھا، صبح دیکھا۔ کیا بھروسہ ہے یار ہمارا آپ کا، ہم لوگ پتہ نہیں کس دنیا میں۔ دنیا کماؤ، دولت کماؤ، لیکن حلال کماؤ، کسی کا دل نہ دکھاؤ اور دنیا سے جاؤ یار اس شان کے ساتھ جاؤ کہ ہوا سے آواز آئے لہد میں عشق رخیش کا داغ لے کے چلے، لہد میں عشق رخیش کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ جو بندہ نیک ہوتا اسے موت کا ڈر نہیں ہوتا۔ پوچھو کیوں؟ پوچھو کیوں؟ اس لیے کہ اسے پتا ہوتا ہے دنیا میں غریب تھا، میں مدینے نہیں جا سکا، اب موت آئے گی قبر میں مکینے گنبد خضرا کا درشن ہو جائے گا، دیدار ہو جائے گا۔ اور اگر مدینے گیا دیتا تو بندہ سوچتا ہے جب گنبد خضرا کو دیکھنے میں اتنا لطف آتا تھا تو مدینے والے سرکار کے دیدار کرنے میں کتنا لطف آئے گا۔
اے قسم خدا کی اللہ سے عمل صالح کی دعا کریں. آمین بولو زور سے آمین. اور مجھے بولیے آمین. قسم خدا کی بھائیو ایک کام کر لو گے آپ بول دو آپ لوگوں سے بولو بول دو ایک کام کر لو گے آپ لوگ یہ کمیٹی نے پروگرام کرایا کمیٹی میں جتنے لڑکے ہیں بھائی سے بھی کہوں گا اور سارے بھائیوں سے کہوں گا ان کی سپورٹ کریں. ابھی ہم لوگوں نے دلی میں پروگرام کیا تھا وہاں پر میں نے کہا کہ بھئی آپ لوگ جو ہے اسی کمیٹی کے ذریعے سے 10-15 ہزار روپے اکٹھا کیجئے اور کمبل لائیے خرید کر کے. کچھ تو وہ ہوتے ہیں جو مانگ لیتے ہیں کچھ وہ ہوتے ہیں جو زبان بھی نہیں کھول پاتے ہیں. ان کے پاس اتنا لباس نہیں ہوتا جو اپنے بچوں کو سردیوں کی تیز لہروں سے بچا سکے. وہ کمبل رات کے اندھیروں میں ان کے گھر میں لے کر کے آئیے اور ان کے ساتھ فوٹو مت کھنچوائیے. نہیں ہمیں پبلسٹی کے لیے نہیں خدا کو راضی کرنے کے لیے یہ کام ہے. آج ہی ماشاءاللہ دلی سے فون آیا کہ ماشاءاللہ وہیں پہ 10,000 روپے اکٹھے ہوئے تو باقی انہوں نے بعد میں بھی کیا. ان کا آج ہی فون آیا کہ ماشاءاللہ ہم نے یہ کام کیا. ایک غریب بہن تک بھی اگر اوڑھنے کا سامان پہنچا وہ غریب بہن جب سونے کے لیے جائے گی نا خدا کی بارگاہ میں دعا کرے گی مولا جس نے ہمیں ہمارا بدن چھپانے کے لیے کپڑا دیا ہے تو انہیں سر چھپانے کے لیے جنت میں مقام عطا فرما دے. اور اللہ کمزوروں کی دعائیں قبول فرما. ہم بھی یہ سنبل میں تحریک چلاتے ہیں لیکن وہ سنبل کا کام ہے. یہاں مدھیہ پردیش میں میری خواہش یہ ہے رات بھی میں مناور میں تھا میں نے وہاں پر بھی کہا ان لوگوں نے بھی حد تک امکان عمل کرنے کا وعدہ کیا. مجھے تب خوشی ہوگی جیسے آج میرے پاس دہلی سے فون آیا یہاں سے بھی فون جائے کہ حضرت آپ جو کہہ کر کے آئے تھے زیادہ نہ صحیح ہم لوگوں نے 10,000 کے کمبل گرم کپڑے منگائے ہیں غریبوں میں تقسیم کرنے کے لیے اور جن کو دیے صرف کمیٹی والے جانتے ہم نے نام بھی ظاہر نہیں کیے ہیں. تم ان کا نام چھپاؤ گے اللہ تمہارا مقام بلند فرما دے گا. یہ کام ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ یہ برکاتی پیغام ہے یہ چشتی پیغام ہے یہ قادری پیغام ہے یہ نقش بندی پیغام ہے یہ مدینے والے آقا کا پیغام ہے. اور ہم تو کہتے ہی ہیں آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو پڑھائیں. تو یہ کمیٹی اس طریقے سے آپ کام کریں گے کہ نہیں؟ اس طریقے سے کام کیجئے. سارے نمبر امام صاحب آپ کی ذمہ داری ہے. مولانا سلیمان صاحب سب کے نمبر لکھیے اور مجھے واٹس ایپ پر بھیج دینے ان کے نمبر تاکہ میں کبھی ادھر آنا ہو تو میں ان لوگوں سے رابطہ کر لیا کروں گا آپ کے ذریعے سے بھی کچھ بھی جو بھی ہم لوگوں کو رفائی کام بھی کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وقت پڑنے پر اگر کوئی بڑا کام کرنا ہو سب آپس میں مل کر کے کام کریں. یار سب کے لبوں پہ مسکراہٹ نہیں لا سکتے لیکن 100 غریب بچوں میں سے اگر 10 غریب بچوں کے لبوں پہ محبت کے گلاب ہم نے کھلا دیے نا اللہ زندگی میں بہاریں پیدا فرما دے گا. اللہ مسکراہٹیں پیدا فرما دے گا. اتنی مہربانی فرمائے گا. اما سنایا نہیں میں نے تمہیں واقعہ قدم قدم پہ ستارے اتر کے آئیں گے تیرے نصیب میں تارے اتر کے آئیں گے سہارا بن کے نکل گھر سے بے سہارا کا تیری مدد کو فرشتے اتر کے آئیں گے. یہ کام کریں گے کہ نہیں بولیے انشاءاللہ زور سے بولیے انشاءاللہ. زندگی ختم اللہ کو اچھا صوفیت میں تصوف میں یہی تو ہے. تصوف کہتے ہی خدمت دوسروں کی مدد کرنا. آپ لوگوں سے میں کہوں گا کہ یہ کام کریں. بولیے انشاءاللہ بولیے. اچھا ماشاءاللہ بھائی ہمارے وعدہ کر رہے ہیں اور سب لوگوں سے کہوں گا کہ یہ کام کر لیں آپ لوگ ٹھیک ہے. جنوری اب شروع ہونے والی ہے جنوری کے پہلے ہفتے میں کر لیں اور مجھے بتا دیں تاکہ میں اس کو لکھ بھی دوں سوشل میڈیا پہ لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے. اس کے خالی کمروں کے فوٹو کھینچنا اپنے نے وہ مجھے بھیج دینا تاکہ میں دنیا کو بتاؤں کہ دیکھو ہمارے سنی مسلمان اپنوں سے زیادہ دوسروں کو آیا ہے. ذرا اونچا بولو اونچا بولو زور سے بولو. مدینے والے آقا کے غلام بن جاؤ پیارے سچے بن جاؤ اچھے بن جاؤ. آؤ اسی واقعے کی طرف آؤ چونکہ ٹائم 2 گھنٹہ ہونے والا. ارے 2 گھنٹہ ہو گیا ہے ختم کر دیں کیا؟ چلیے تو ہاتھ اٹھا کے بتائیے کتنے لوگ چاہ رہے ہیں ختم کر دوں.
کمیٹی والے بڑے چالاک ہیں، کمیٹی والوں نے ہاتھ نہیں اٹھائے، سمجھ رہے تھے مولانا صاحب وقفہ لے رہے ہیں۔ اللہ سلامت رکھے، آمین آمین۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا غوث پاک کی اس محفل میں اپنے حبیب کے صدقے سے مولا دعا کرتے ہیں مولا ہم سب لوگوں کو ایمان پر موت عطا فرما۔ آپ جس غوث پاک کی جاگنا کر رہے ہو نا، آئے ایک بزرگ نے دیکھا، وہ حج کرنے گئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے سجدے میں ایسا رو رہا ہے گر گرا کر کے اللہ کی بارگاہ میں اتنی گریہ وزاری کر رہا کہ اس کو روتا ہوا دیکھ کے دوسروں کو رونا، اس کو روتا ہوا دیکھ کے دوسرے لوگ رونے لگے۔ سب سوچ رہے ہیں یہ کون ہے بھئی اتنا رو رہا ہے؟ جب اس شخص نے اپنا سر اٹھایا فَإِذَا هُوَ الشَّيْخ عبد القادر جیلانی، جب سر اٹھایا تو وہ کوئی اور نہیں تھا، پیران پیر روشن زمین دستگیر غوث پاک۔ سجدے میں رونے کی عادت ڈالیں، اللہ کو منانے کی عادت ڈالیں۔ ہم تو روتے ہی نہیں ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کہاں روتے ہیں ہم لوگ؟ یار 11 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھنے کی بھی عادت ڈالیے، بولیے انشاءاللہ، مجھے آواز ہے، غور سے بولیے انشاءاللہ، 100 مرتبہ روزانہ عادت ڈالیے۔ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے۔ حضرت جب روزانہ سلام پڑھو گے، اور ہم تو سلام بھی پڑھتے ہیں تو لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت، سننا بھی چاہ رہے ہو اور بول بھی نہیں رہے ہو۔ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بز میں ہدایت، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پتلی پتلی گلے قدس کی پاتیاں، اپنے لبوں کی نزاکت، یہ پھول ہے پھول ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مصطفیٰ تمہارے لب پھول ہیں، گلاب کے بھی قدس کے باقی کے پھول۔ قسم خدا کی ایک سچا عاشق رسول ہے جس کا نام امام احمد رضا خان ہے، قسم خدا کی سچا عاشق ہے ایسا کلام لکھ سکتا ہے۔ ایک کلام پڑھو میاں ایسے لگتا ہے جیسے اعلیٰ حضرت نے دل نکال۔ ایک جگہ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت ارے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بڑا مشکل در روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا۔ ارے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تو